وہ بچے جو 10th پاس کر لیتے ہیں یا 12th پاس کر لیتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ اب ہم علم دین بھی حاصل کریں، تو ہم نے ان کے لیے ایک الگ ادارہ قائم کیا، اور وہ اس جوک در جوک وہ بھی اس ادارے میں مدرسۃ الامام قاسم انانوتوی جس کا نام ہے، اس کا نام ہے، اس میں بھی ہم نے جہاں تک وہ پڑھ کے آئے 10واں 12واں، اس کے آگے ہم نے ان کی ماڈرن عصری ایجوکیشن جاری رکھی۔ یہ بالکل یونیک مثال ہے کہ ایک بچہ جو اسکول سے میٹرک کا ایگزام دے چکا ہے، 10ویں کر چکا ہے، اب وہ اگر عالم بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ادارہ ہے، پہلے کچھ بھی دین کا نہ پڑھا ہوا وہ ایلیجیبل ہے داخلہ کے لیے، اور پھر وہ مکمل یہاں عالمیت کا کورس کرتا ہے اور ساتھ میں ڈسٹینس سے وہ اپنی عصری تعلیم کو بھی جاری رکھ سکتا ہے۔ اور میں نے بات چیت کی ہے بچوں سے، ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ملا مجھے۔ پھر ایک تیسرا ادارہ قائم کیا بچوں کے لیے جو 5th اسٹینڈرڈ تک پڑھ چکے ہوں، جی 4th یا 5th کلاس پاس کر چکے ہوں لڑکے، ان کے لیے ایک ادارہ قائم کیا دارالعلوم امام ربانی کے نام سے۔ یہ ادارہ ایسا ہے کہ اس میں بالکل سائملٹینیسلی ایک طرف پورا درس نظامی، پورا جو ہمارا مدرسے کا نظام تعلیم ہے وہ پورا پڑھایا جاتا ہے، ساتھ ساتھ پورا کورس ماڈرن ایجوکیشن کا، وہ کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، فزکس ہو، کمپیوٹر ہو، انگلش ہو، جیوگرافی ہو، ہسٹری ہو، وہ سب، اور اس میں بچے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ 8ویں کا امتحان، پھر 10ویں کا امتحان یہیں رہتے ہوئے، پھر 12ویں کا امتحان یہیں رہتے ہوئے، اب ہمارے 2 بیچ نکل چکے ہیں جو یہاں سے فارغ ہو کر گریجویشن کر رہے ہیں، کوئی لاء میں پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرے ٹائمز آف انڈیا میں بھی پچھلے سال خبر آئی تھی کہ آپ یہاں کے بچے لاء کر رہے ہیں، کچھ ڈپارٹمنٹس میں گئے ہیں۔ صحیح ہے، اور مگر یہ عجیب بات ہے، آپ کو یہ جان کر ہمارے ناظرین کو بھی خوشی ہوگی کہ وہ لڑکے یہاں رہ کر یہ سب پڑھ رہے ہیں، وہ یعنی اچھا یار وہ بچے یہاں بھی پڑھ رہے ہیں ابھی بھی ہیں، اچھا فضیلت عالمیت کے نہیں کورس میں، چاہتے کہ وہ یہاں سے جائیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جتنی یکسوئی سے یہاں پڑھائی ہوتی ہے، ہمارا بہت توجہ ادھر ادھر بڑھ جاتی ہے جب ہم بامبے میں جاتے ہیں، پونے میں جاتے ہیں، جہاں کے رہنے والے ہیں۔ ایون خوشی کی بات یہ ہے، کاش کہ وہ لڑکے اس وقت یہاں ہوتے تو میں آپ سے ملواتا، میں معلوم کروں گا۔ وہ لڑکے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں نان مسلم، جو پرنسپل ہیں نان مسلم، جو لیکچررز ہیں نان مسلم، وہ ہم ہفتے میں 2 دن جاتے ہیں، 3 دن جاتے ہیں، اس لیے کہ یہاں رہتے ہیں، آن لائن بھی پڑھتے رہتے ہیں، جاتے بھی رہتے ہیں، تو ہمارے مینر سے، ہمارے ایٹیکیٹ سے، ہماری تہذیب سے وہ بہت خوش ہیں۔ ماشاءاللہ تو بہت بڑی بات ہے کہ بہت مطمئن ہیں اور بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں ہماری، یعنی ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے سرز ہیں، ہمارے پروفیسرز ہیں، ہمارے لیکچررز ہیں، لیکن وہ ہم کو بہت عزت سے پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کے جو مینرز ہیں وہ ہمارے ہاں ہم نے کبھی نہیں دی۔ مطلب ان کی جو تعلیم ہے، جو تربیت ہوئی، اس سے کافی متاثر ہے وہ، کافی متاثر۔ کبھی میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کبھی تم نے ہندو مسلم فیلنگ، کوئی کمیونل فیلنگ، کوئی نفرت؟ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی تجربہ کبھی نہیں ہوا، ہم تو ہمیشہ ادب سے ان سے پیش آتے ہیں، ان کے رسپیکٹ کرتے ہیں ایز اوور ایلڈرس، ایز اوور ٹیچرس، تو وہ لوگ بھی ہم کو بہت اپنائیت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں۔ ارے تو سچائی ہے کہ اسلامی ماحول میں بچوں کو اساتذہ کا جو ادب سکھایا جاتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی ادارے میں نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کو تسلیم کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ یہاں تک کہ بعض ان کے ٹیچرس یہاں آئے، اچھا انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم کو دکھاؤ تم لوگ کہاں پڑھ کے آئے ہو، تو وہ آئے، وہ بہت خوش ہوئے، متاثر ہوئے، بچوں سے باتیں کی، اور ایک ٹیچر نے کہا کہ بھئی میرے بچے کو بھی یہاں ایڈمیشن دلوا دو۔ تو ان سے کہا گیا کہ بہت جلد ہم جو نیچے سے اسکول آ رہا ہے ایک اور ادارہ، نعمانی پبلک اسکول، اس میں ہم آپ کے بچے کو اکوموڈیٹ کریں گے، 1 آدھ سال انتظار کر لیجئے، ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم بامبے کے کسی بچے کو یہاں بلا کر رکھ سکیں، اس میں یہ ہمارے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے، وہاں ابھی بورڈنگ سسٹم نہیں ہے، ریزیڈینشیل نہیں، وہ صرف اس نیبرہڈ کے لیے، اس لیے کہ یہاں ہم لوگ جب آئے تو یہ محسوس کیا کہ ایجوکیشنلی بہت بیکورڈ علاقہ ہے، بچے کو شروع سے کام پہ لگا دیا جاتا ہے اور تعلیم کی طرف بہت کم توجہ ہے، تربیت تو بالکل ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میری سب بچیاں، میری اللہ نے مجھے 5 بیٹیاں دیں، 5 بیٹیاں الحمدللہ اس کام میں لگی ہوئی ہیں۔